अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी के हवाले से खामोशी तोड़ी और बाकायदा वीडियो में आकर इंजीनियर साहब का दिफा किया और ये फरमाया कि इंजीनियर साहब ने खुद नबी सलाम को माज़अल्लाह दज्जाल नहीं कहा, बल्कि वो तो मसीहियों के रेफरेंस से ये बात कर रहे थे। और अगर किसी के रेफरेंस से बात करना भी गुस्ताखी है तो फिर उन लोगों पर भी गुस्ताखी का फतवा लगना चाहिए जिन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए वो अल्फाज लिखे थे। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअल्लाह नक़ल कुफ्र दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माअल्लाह नक़ल कुफ्र नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माअल्लाह नक़ल कुफ्र दज्जाल है, माअल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पर नहीं लगता। तो इसलिए हम इन मुतशद्दिद मौलवियों से कहते हैं कि आपको भी इंजीनियर के खिलाफ जब अपनी दुश्मनी निकालनी है तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। ये तो वही काम किया जो इंजीनियर करता रहा है बुजुर्गों के खिलाफ, जिस पर हम उस पर एतराज करते रहे हैं। तो आपने भी वही काम शुरू कर दिया, फिर उसमें और आप में फर्क क्या हो गया? क्या फर्क हो गया? तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं 295C पे हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफ्र नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ कि ये इंजीनियर के बारे में कह रहे हैं इन्होंने ऐसा क्या। फिर मैं अगर ये बात नकल कर रहा हूं तो मुझ पे भी लगाओ, फिर तो मेरे भाई। मुफ्ती साहब ने यह भी फरमाया कि पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के कानून को कुछ मुतशद्दिद उलमाए किराम अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियर साहब से मुफ्ती साहब के सैकड़ों इख्तलाफात के बावजूद भी मुफ्ती साहब ने यह फरमाया कि इस मसले में इंजीनियर साहब पर गुस्ताखी का फतवा नहीं बनता। तो मैं कह रहा हूं कि ये 295C का कानून, यह कानून बिल्कुल दुरुस्त है, इस कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको मौलवियों ने, जो मुतशद्दिद मौलवी हैं, उन्होंने खिलवाड़ बनाया हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है। इसको तमाशा बनने नहीं देना है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? कुछ मुतशद्दिद मौलवियों की अपनी ठरक है, जो उन्होंने दुश्मनी निकालनी है, तो उसके लिए 295C जैसे मुकद्दस कानून का सहारा ले रहे हैं। वो ये 295C की तौहीन है, मैं समझता हूं इस कानून की तौहीन है ये। जब चाहो मुंह उठा के जिसको चाहो गुस्ताखे रसूल करार दे दो। तो इसलिए इस मसले में मैं बबांगे दोहल कहता हूं, चाहे इंजीनियर से मेरे 100 इख्तलाफात हो, लेकिन ये जो 295C इस बेस पे लगाया गया है कि उसने ईसाइयों के बारे में ये कहा कि दज्जाल माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र नबी की तरफ निस्बत की ईसाइयों की तरफ, तो ये तौहीन का केस नहीं बनता इस पे। समझ में आ रही है बात? इसी के साथ आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने इंजीनियर साहब की इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के हवाले से ये फरमाया था कि इंजीनियर साहब की उस स्टेटमेंट की वजह से पाकिस्तान के मसीहियों की जान खतरे में पड़ चुकी है। इसी पॉइंट के हवाले से मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू फरमाते हुए फरमाया कि अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो जिसने इंजीनियर साहब के खिलाफ 295C का मुकदमा दर्ज करवाया है तो उसने भी तो इंजीनियर साहब की जान को खतरे में डाल दिया है। तो आप अपने उसूल के मुताबिक इंजीनियर साहब के दिफा में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने ईसाइयों के बारे में ये कह दिया कि ईसाइयों ने माज़अल्लाह हमारे नबी को दज्जाल कहा है, तो ईसाइयों की जिंदगियों को इसने गैर महफूज कर दिया पाकिस्तान में। ये किसी हद तक इस बात की लॉजिक हो सकती है कि ईसाइयों की जिंदगियों को अब कुछ मुतशद्दिद लोग उठेंगे, ईसाइयों को ना मारना शुरू कर दें। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ईसाई 4 आदमी थोड़ी है, पूरी मसीह बरादरी है, और वो मना भी कर रहे हैं भाई हम नहीं कहते नबी को माज़अल्लाह, हम दज्जाल नहीं कहते। लेकिन मान लिया जाए तो जिसने ये 295C का पर्चा कटाया है इंजीनियर के खिलाफ, उसने इंजीनियर की जान को भी तो गैर महफूज कर दिया ना, फिर उसके खिलाफ भी एहतजाज होना चाहिए। जब हमारे मुल्क में किसी पर गुस्ताखी रसूल का फतवा लगता है कि ये गुस्ताख है, तो आपका क्या ख्याल है उसकी जान महफूज है? ना ना ना, उसके कोर्ट ने अगर सजा नहीं दी ना उसको, तो अवाम में से कोई सरफिरा उठता है और उसको उड़ा देता है और हीरो बन जाता है। तो ये 100 इख्तलाफात इंजीनियर अली मिर्जा से हमारे, लेकिन इंसानी खून से, इंसानी जानों से खेलना ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। मजीद अपनी इसी वीडियो में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब के स्टूडेंट से ये शिकायत की कि मैं तो इंजीनियर साहब का मुखालिफ होने के बाद भी इंसाफ पर कायम रहते हुए इंजीनियर साहब का दिफा कर रहा हूँ कि उन्होंने गुस्ताखी नहीं की, लेकिन इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स किस मुंह से उनका दिफा कर रहे हैं। इंजीनियर से तो हमें ये शिकायत है कि आप भी इंजीनियर के जो फैंस हैं ना, उनसे तो हमें ये शिकायत है कि आज आप अपने बाबा का मैं तो दिफा कर रहा हूं इंजीनियर का, मेरा बाबा नहीं है वो, लेकिन आप किस मुंह से दिफा कर रहे हो? अब आप कह रहे हो ना उसका ये मतलब नहीं था, उसका ये मतलब था, तो हम भी तो ये कहते थे इशरफ अली थानवी का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था, मोइनुद्दीन चिश्ती का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था। और जो बाबों के वाकयात हैं जिनमें आपने उनको माज़अल्लाह इस्लामबाजी का मुर्तकब करार दे दिया, हम क्या वो बड़े नेक बुजुर्ग थे, उनका ये मतलब नहीं था कि वो इसमें मुब्तला थे। मुब्तला होते इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पब्लिक के सामने ये काम ना कर रहे होते, लेकिन आपने कहा नहीं मतलब कुछ नहीं है, मुफ्ती तारिक मसूद अपने बाबों का दिफा कर रहा है। तो आज आपका तो मुंह ही नहीं है अपने बाबे का दिफा करने का, आपका तो मुंह सिरे से है ही नहीं। हमारा फिर भी मुंह है, हम अपने बाबों का भी दिफा कर रहे थे और तुम्हारे बाबे का भी दिफा कर रहे हैं। तो दिफा इस सेंस में कि ये वाली जो शिक है ये गलत है, ये नहीं लग सकती, 295C का केस नहीं है। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना, नहीं 295 से मंजी ठोक देंगे, तो मेरे भाई आपके अपनी किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है ना, उससे आपकी मंजियां ज्यादा ठुकेंगी। वो उठने दो, अभी
تو یہ جو 295C ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں نا، یہ اگر مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے، جو کہ ہو گئے ہیں، تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اپنی ازواج کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، اور کمال انجینئر نے اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار دیا ہے. حالانکہ ہم اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ان کی یہ نیت نہیں تھی بھائی، وہ تو صرف نبی کی حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، کہ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے. اس پہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے کہ زندہ ہے، اس طرح کی زندگی ہے یا نہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس کے گستاخ ہم تو بریلویوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس صاحب نے بھی باقاعدہ انجینئر صاحب کا دفاع کیا اور یہ فرمایا کہ انجینئر صاحب سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہوں، لیکن متشدد علماء کا ان پر گستاخی کا فتویٰ لگانا ظلم ہے، اور اس ظلم پر قیامت کے روز ہمارے علماء کو خدا کی عدالت میں جواب دینا ہوگا. مزید اپنی اسی گفتگو کے دوران حسن الیاس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ توہین رسالت کا قانون غیر اسلامی ہے اور اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اور قرآن و سنت میں اس طرح کے قانون کی کوئی گنجائش موجود نہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے علم، اخلاق، تدابیر، پریزنٹیشن، منہاج، ہر سطح پر ہمارا اختلاف آن ریکارڈ موجود ہے. لیکن ایک شخص جو جدید پڑھا لکھا تھا، وہ دین کی طرف آیا، وہ دین کی تبلیغ، دعوت، ارشاد اور ہدایت کا منبع بن کر نوجوانوں میں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کے ہاں اگر کوئی غلطی ہے تدبیر کی، پریزنٹیشن کی، اخلاق کی، علم کی، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کو نشان عبرت بنا کر جو لوگ اس کو سنتے ہیں ان کو یہ پیغام دیں کہ آج کے بعد اگر تم نے ہم سے مختلف بات سنی اور سمجھی تو اس طرح کال کوٹریوں کے پیچھے پھینک دیں گے. یہ لوگوں کو ملحد بنانے کی ترغیب ہے، یہ اپنے مذہب کا مذاق بنانے کی دعوت ہے. تو میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سری ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے. اور قیامت کے دن ہماری ریاست اس کے کارپرداز، ہماری مقننہ اس کے کارپرداز، اور ہمارے علماء اور ان کے کارپردازوں کو اس کا خدا کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا. اور یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ لوگوں کے دلوں میں جھانک کر ان کی نیت محرکات کو تلاش کر کے جو دنیا کو آپ بتاتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کوئی دلیل قطعی آپ کے پاس ہے؟ ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس پیغمبر نے اپنے صحابی کو کہا تھا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ تو ہم لوگوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. ہمیں خدا کا خوف کھانا چاہیے ہے، خدا سے ڈرنا چاہیے ہے کہ ہم لوگوں کی عزت اور ناموس کو مذہب کے نام پر اس طرح سے پامال کرتے ہیں. انجینئر صاحب کی زبان میں آپ کو اعتراض ہے، اخلاق میں اعتراض ہے، منہاج میں اعتراض ہے. آپ پوری زندگی ان کے اوپر تردید کی کتابیں لکھیں. آپ ان کو اگر فتنہ کہنا چاہتے ہیں، ان کی کسی بات کو کفر کہنا چاہتے ہیں، ان کے کسی فعل کو شرک کہنا چاہتے ہیں، آپ کو حق ہے. میں آپ کے حق کے اختلاف کے لیے ہر سطح پر کھڑا ہوں گا، لیکن اس کے نتیجے میں آپ اس طریقے سے لوگوں کو پرسیکیوٹ کریں، اور وہ قوانین جن کے بارے میں حاشیہ خیال میں یہ سوچ پیدا نہیں ہو سکتی کہ کسی عالم کے بارے میں آپ یہ بات کریں کہ اس نے گستاخی کی ہوگی. یعنی وہ عالم جو پیغمبر اور قال اللہ اور قال رسول کی بات کرنے کے لیے ممبر پہ بیٹھا ہے، اس کے بارے میں یہ متصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کا گستاخ ہے. اس بر صغیر میں دیوبندیوں کو بریلویوں نے گستاخ کیا، بریلویوں کو دیوبندیوں نے گستاخ قرار دیا، شیعوں کو دیوبندیوں نے گستاخ قرار دیا. ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں. ہر کوئی یہی مینار لے کر کھڑا ہوا ہے کہ ہم ناجی فرقہ ہیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے. ان لوگوں سے اس پس منظر میں لوگ دین کی تعلیم حاصل کریں گے. وہ دین جو اخلاق، وہ دین جو صبر، جو تحمل سکھانے آیا ہے، ان علماء سے لوگ جا کر اس دین کی مثالی تربیت حاصل کریں گے. انجینئر صاحب سے میں خود ملا، ذاتی طور پہ ملا، اس نیت سے ملا کہ ایک آدمی اگر ایک نیا کام کرنے آیا ہے تو اس تک اچھی باتیں پہنچائی جائیں، خود ان کو بتایا جائے کہ یہ خامیاں، یہ اسکام، یہ کمیاں، یہ کوتاہیاں ہیں. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. کیا کبھی کسی عالم نے اس درد دل کے ساتھ، ہزاروں میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں دنیا بھر میں، جو اس شخص پہ تان تاریز، اس کا نام بگاڑنا، اس کو برا، آج تک بتاتے ہیں اس کو کہ دیکھو تم یہ غلط کر رہے ہو، کسی ایک شخص نے آج تک کبھی ڈیروگیٹو ویڈیو بنا کر ان کو بتایا کہ دیکھو بھائی یہ علم کے اختلاف ہیں، اس میں یہ ڈیروگیٹو ٹرمز یوز مت کرو، یہ باب شاب مت کہا کرو، یہ اس طریقے سے چیزوں کو مت. کسی نے محبت سے جا کر ان کے پاس بیٹھ کر گلے لگا کر ان کو یہ بات سمجھائی ہو؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ ہمارے علماء کرام کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ نئے لوگ جو پڑھے لکھے دین کی طرف آتے ہیں، آپ کے رویے ان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جس میں جو ان کی غلطی ہوتی ہے وہ اس پہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں. تو میں بغیر کسی خوف کے، تردد کے، بغیر کسی شائبہ اختلاف کے کہ علماء جو چاہے کہیں، عام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ قانون اسلام کی صریح ہدایات کے خلاف ہے، یہ قانون فقہ کے اندر لکھی ہوئی ہماری تاریخ کے خلاف ہے، اور یہ قانون انسانیت اور اخلاق کے خلاف ہے. لوگوں کے اوپر جس وقت یہ الزام لگتے ہیں تب ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں. اور یہ جو سب لوگ اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں، جتنے لوگ اس وقت شادیانے بجا رہے ہیں اور نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ اور ان کے چہروں کی خوشی دیکھنے کے قابل ہے، ان سب کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جب بستی جلے گی تو سب کے گھر یہاں پر آئیں گے. آج یہ ہے، کل تم ہوگے. اور ہم نے یہ کر کے دیکھا اس جہادی ماحول میں کہ جب ہم اپنے پڑوس کے ملکوں میں جہادی لشکر بھیجتے تھے، اس وقت بھی ہمارا استاد یہ بتاتا تھا کہ یہ واپس گھر کو آئیں گے اور پھر تمہیں پکڑ پکڑ کے ذبح کریں گے. تو اس قوم نے دیکھا کہ اسی ملت کے علماء کو چوک چوراہوں میں، گلی بازاروں میں، دیوانوں اور ایوانوں میں اٹھا کر انہی شاگردوں نے ذبح کیا، اور اسی کلمے کا نام لے کر جو سبق ان کو پڑھایا گیا تھا. تو یہ جو آگ لگائی جا رہی ہے اس وقت، یہ آگ ہر ایک کے گھر کو آئے گی، اور اس وقت بچانے کو کوئی نہیں ہوگا. اور آپ کو کون بچائے گا؟ اصل میں جس دین کو آپ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے. ویسے یہ بات بہت ہی قابل تحسین ہے کہ انجینئر صاحب کے دفاع میں اس طرح سے علماء کرام سامنے آ کر ان پر گستاخی کے الزامات کی مذمت کر رہے ہیں. اور مفتی طارق مسعود صاحب اور حسن الیاس صاحب نے جس طرح سے انجینئر صاحب کا دفاع کیا، وہ تو قابل تعریف ہے. اور بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کے مذہبی طبقے میں بھی ایسے علماء کرام موجود ہیں جو
اختلافات کے باوجود بھی اپنے مخالفین کے خلاف غلط فتووں کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سب کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ چاہے آج کیسر راجہ صاحب ہوں، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہوں، یا پھر ڈاکٹر جلالی صاحب جو آج انجینئر صاحب کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر ان پر بھی برا وقت آتا ہے تو ہم بھی ان کی سپورٹ میں صف اول میں کھڑے ہوں گے۔ بہرحال نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی مشاہد حسین کاظمی صاحب نے ابھی حال ہی میں حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو ویڈیو میں للکارا اور یہ مطالبہ کیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو انجینئر صاحب کے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے ہمارے حوالے سے یہ لکھ کر دینا چاہیے کہ ہماری جیت ان کی جیت اور ہماری ہار ان کی ہار۔ اتفاق ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں جانے کا۔ بات نہیں کروں گا، آگے چل۔ آپ بڑے دلیر آدمی ہیں سر، بڑے دبنگ آدمی ہیں۔ نہیں انجینئر محمد علی اور تم کمزور بندے ہو تو چھوڑ دو اس قیادت کو۔ پی ایل پی کی قیادت تمہارے سر پر نہیں سجے گی، تم کمزور بندے ہو، گستاخوں کے مقابلے میں تم کمزور ہو، صحابہ کے گستاخ کے آگے تم کمزور ہو، اہل بیت دھار کے گستاخ کے آگے تم کمزور ہو۔ اگر تم کمزور ہو مجھے بتاؤ ماؤں کے جوان بچے کیوں مروا رہے ہو؟ اگر تم کمزور ہو کہو میں نااہل ہوں، میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہاتھ جوڑ جوڑ کر تم جو ہے وہ گستاخوں کے آگے لیٹو گے، ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ سعد رضوی ہن جنے دا پتہ میدان چلے گا، تو آ اور کہہ کہ جب تک حکومت اس کتے کو لگام نہیں ڈالے گی ہم اپنا مطالبہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کرنا، بڑی بڑی بڑکے مارنا یہ اور بات ہوتی ہے، عملی میدان میں آ کر کام کرنا یہ اور بات ہوتی ہے۔ تمہارا یہ جملہ انتہائی بزدلی پر مشتمل تھا، اس سے ہمارے دل مجروح ہوئے ہیں، ہمارے دل زخمی ہوئے ہیں، ہمارے ایمان زخمی ہوئے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جن جن لوگوں کے بس میں ہے کہ مرزا کے اس فتنے کو ختم کیا جا سکے، جیسے کہ یہ منیب الرحمان بڑا مفتی اعظم پاکستان پھرتا ہے، اس بندے کو یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بندہ لکھ کے دے دے کہ جی یہ فلاں سے مناظرہ کر لو، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، تو میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہا گھنے چلنا، لکھ کے دینا، تیری ایک تحریر سے جو ہے ایک فتنہ ختم ہو سکتا ہے، وہ تجھے اپنا مفتی اعظم مان رہا ہے، ہم تجھے مفتی اعظم نہیں مانتے، لیکن لکھ کے دینا، تیری ایک تحریر سے یا تیری ایک ویڈیو سے یہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ منیب الرحمان تجھے میرے سے مسئلہ ہو سکتا ہے، میرا نام نہ لکھ دوں، مفتی راشد محمود رضوی کا نام لکھ دے کہ یہ بندہ ہمارے مسلک کی ترجمانی کرے گا اور مسلک اہل سنت کی طرف سے یہ بندہ مرزا سے مناظرہ کرے گا، اس کی جیت میری جیت ہے، میرے مسلک کی جیت ہے، اس کی ہار میری ہار ہے، میرے مسلک کی ہار ہے۔ میں کہتا ہوں اس ویڈیو کی آنے کی دیر ہے، یہ فتنہ قیامت تک کے لیے دب جائے گا اور پتہ لگے گا کہ یہ بندہ کتنا علمی کتابی ہے، یہ ایک منٹ بھی مفتی راشد محمود رضوی کے آگے نہیں بیٹھ سکتا۔ بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔